ایک آئیڈینٹی تو انہوں نے ہم سے غیر قانونی طریقے سے تو ہم سے وہ انہوں نے چھین لی، مگر اب جو ہمارے پاس بچا کچا ہے، جو ہماری زمین ہے، جو ہمارے جنگل ہے، جو ہمارے پانی کے وسائل ہے، تو ہمارا انوائرمنٹ ہے، ہمارا جو بھی ہماری یو ایس پی ہے، جس کے لیے جموں کشمیر بالخصوص وادی مانی جاتی ہے پوری دنیا میں، تو اس کے اوپر بڑے خطرناک بادل منڈلا رہے ہیں. 3 پروجیکٹ ان کا میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو راجوری بارہمولہ ہائی وے پروجیکٹ جو پائپ لائن میں ہے، دوسرا جو رنگ روڈ پروجیکٹ ہے جو گالندر سے لے کے گاندربل تک ہے، اور تیسرا ریلوے کا جو ایکسپینشن ہو رہا ہے. تو یہ تینوں پروجیکٹ ایسے ہیں جس میں ہماری لاکھوں کنال، ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ اس کی زد میں آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جنگل، لاکھوں کے تعداد میں ہمارے پیڑ، جس میں دیودار کے پیڑ ہیں، ہمارے آبی وسائل جیسے ہمارے سپرنگس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور تو جب آپ یہ سڑکیں بناتے ہیں اس میں وہ بھی، اور مائننگ، جہاں جہاں بھی یہ سڑکیں بنے گی اس کا کام ہوگا، وہاں جتنے بھی دریا ہوں گے، نالے ہوں گے، نیچرلی آپ نے دیکھا کہ مائننگ کی وجہ سے یہاں ہماری کتنی بربادی ہو رہی ہے. مائننگ کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی کی لیول نیچے جا رہی ہے دن بہ دن. جو ہمارے باغات ہیں، ہمارے آرچرڈس ہیں، ہمارے فارمز ہیں، اس میں آبپاشی کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا ہے. تو اس کا یہ جو تینوں پروجیکٹس ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اس میں راجوری سے لے کے تقریباً شوپین ہو، بڑگام ہو، گاندربل ہو، پلوامہ ہو، بارہمولہ ہو، شاید ہی کوئی ایسا ڈسٹرکٹ ہے جو افیکٹ نہیں ہوتا ہے، جس کی زمین خاص کر ایگریکلچر لینڈ اس میں نہیں جا رہا. آپ جانتے ہیں ملیٹنسی جب پیک میں تھی، حالات خراب تھے، ہمارا ہینڈی کرافٹس اور ہمارا جو ہارٹی کلچر ہے انہوں نے جموں کشمیر کی اکانومی کو زندہ رکھا. تو مجھے کہیں نہ کہیں شک ہوتا ہے کہ کہیں جو ہمارے ساتھ جو تباہی ہوگی جموں کشمیر کی، اس سے بھی شاید کہیں دل نہیں بھرا ہے. تو اب جو ہمارے پاس بچا کچا سرمایہ ہے اس کے پیچھے بھی لگے ہیں. آپ کی ڈبلنگ جو بارہمولہ بانہل ریلوے لائن کا کرنا چاہتے ہیں، بارہمولہ اوڑی، سوپور، کپوارہ، اونتی پورہ، شوپین، اننت ناگ، بجبیارہ، پہلگام. امیجن کر لیجیے پہلگام جو ہماری ٹورسٹ جگہ ہے، وہاں بھی ریل کو لینا چاہتے ہیں، اور وہاں بھی کئی گاؤں ایسے ہیں جن کے پاس جو زمین ہے ساری اس کے اندر آ رہی ہے. تو کہنے کا میرا مقصد ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اتراکھنڈ میں کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے ہماچل میں کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے جوشی مٹھ میں کیا ہوا، کیونکہ وہاں بھی اسی طرح سے بنا سوچے سمجھے، مجھے لگتا ہے یہ ٹھیکیداری کی بات ہے کہ آپ کو آلریڈی آپ کی ایک سڑک ہے، مغل روڈ ہے آپ کا، اس میں ٹنل بنائیے. دوسرا پیرلل روڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کہیں کنیکٹیوٹی نہیں ہے ان جگہوں کو کنیکٹ کیجیے، مگر دوسرا روڈ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ رنگ روڈ کی بات کیجیے آپ تو 500 میٹر دونوں طرف سے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی. کمپنسیشن بھی مونگ پھلی کے دام دیے گئے. کہتے ہیں کہ جب کوئی قانون یہاں لانا ہوتا ہے جس میں آپ کو پتا ہے نیٹ، جس میں 50% باہر سیٹیں جاتی، اسی طرح سے کئی قانون جس سے ہمارے نوجوانوں کا گلا کاٹ دیا گیا، اس میں وہ قانون لگتے ہیں جو 370 ختم کرنے کے بعد ہیں. مگر جب زمین میں معاوضہ دینا پڑا رنگ روڈ کے لیے تو اس میں پرانے قانون چلائے گئے جس میں بہت کم ان کو معاوضہ ملا. اوپر سے ٹاؤن شپ کی بات ہو رہی ہے. مجھے یاد ہے آج تو سرکار عمر صاحب کی، تو ہم تو ان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سے ہم بڑے کاموں کے بارے میں نہیں کہیں گے. 170 کی بات ہم آپ سے نہیں کہیں گے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ 50 سیٹیں ہونے کے باوجود، 3 ممبر پارلیمنٹ ہونے کے باوجود آپ میں وہ شاید جرت نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی، آج بھی نہیں. مگر کم سے کم جو آپ بچا سکتے ہیں، یہ ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا ہے پروجیکٹ ہے، یہ آپ کے پاس ہے ڈپارٹمنٹ. یہاں کون سی روڈ بننی ہے، کون سی نہیں بننی ہے، ٹرین کہاں چاہیے ہمیں، کہاں نہیں چاہیے، ہمارے کسانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے آبشاروں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہمارے انوائرمنٹ کا نقصان نہیں ہونا چاہیے.
اس کے لیے تو یہ سرکار کام کر سکتی ہے نا. اب ٹاؤن شپ کی بات ہے, اس ٹاؤن شپ جو بن رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اجازت نہیں ہے, آدھا کلومیٹر تک وہ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. آپ نے ان کی زمینیں لے لی, کوئی دکان بناتا, کوئی ہوٹل بناتا, اس کو اجازت نہیں ہے. مگر آپ 30 ٹاؤن شپس, ایکسیشیئر کے مطابق 30 ٹاؤن شپس, جس میں 1,20,000 کنال زمین چاہیے آپ کو. مجھے یاد ہے ایگریکلچر لینڈ 2016 میں جب سرکار تھی PDP اور BJP کی, تو عمر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا, 7 مئی کو ایک دیا تھا اور اس کے بعد 9 مئی کو اس پہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بھائی یہاں جو ہے محبوب مفتی کوئی ٹاؤن شپ بنا رہی ہے, کوئی ریٹائرڈ فوجیوں کے لیے کوئی سینک کالونی بنائی نہیں ہے, جبکہ ایسا کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہمارے وقت میں. میں بولتی رہی اور وہ چلاتے رہے نہیں بن رہا ہے. آج بن رہا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن شپس. ہم جاننا چاہتے ہیں عمر صاحب سے, حالانکہ ان کے ایک ایڈوائزر نے تو بیان دیا کہ یہاں کے لوگوں کے لیے بن رہی ہے, مگر ہمیں بتائیں کون سے یہاں کے لوگ جن کے لیے 30 ٹاؤن شپس بن رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ کیا ہے ہمارے ایگریکلچر لینڈ پہ. اگر آپ نے ٹاؤن شپس بنانے ہیں تو آپ گاؤں کو اپ گریڈ کر لیجیے, وہاں سہولتیں دے دیجیے ٹاؤن کی. تو آپ یہ جو سارا ہمارا انوائرمنٹ, سارا ہمارا ایگریکلچر لینڈ, ہمارے پاس جموں کشمیر کے پاس اب بچا کیا ہے؟ پانی آلریڈی پورے ملک اور پاکستان کے بیچ میں بانٹا جا رہا ہے. ہمارے پاس آج دیکھتے ہیں ہمارے اندر بجلی نہیں ہے, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت کیونکہ بجلی نہیں ہے. تو میں تو ان باتوں میں نہیں جاؤں گی کہ انہوں نے کیا کہا تھا الیکشن سے پہلے, مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی, عمر صاحب سے میری درخواست ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اس کو حاصل کرنے میں ٹائم لگے گا, اس میں ہم مل جل کے کام کریں گے. مگر جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ جو ہمارے انوائرمنٹ, ہماری جموں کشمیر کی سرزمین کے ساتھ جو بربادی ہو رہی ہے, جو تباہی ہو رہی ہے, جو ہمارے کسان اس وقت بات بھی نہیں کر پاتے ہیں, ڈر ہے ان کو بات کریں گے تو جیل میں ڈال دیں گے, کیونکہ ہم سوچا تھا یہاں سرکار بنے گی تو لوگوں کا خوف کم ہو جائے گا, وہ تو کم نہیں ہو رہا ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے آج کی سرکار سے کہ یہ جو 3 پروجیکٹ جس کا میں نے نام یہ لیا, رنگ روڈ پروجیکٹ, سیٹلائٹ ٹاؤن شپ کس کے لیے بن رہی ہے وہ ہمیں بتا دے, کون ہے اس کے جو کہاں سے کیا, سری نگر ٹاؤن کو, جو سری نگر سٹی ہے اس کو ڈیکنجسٹ کر کے جہاں ایک ہی گھر میں 4 فیملیز رہ رہی ہیں ان کو آ کے بسائیں گے. ہم کہیں گے ہمارے سڑکوں پہ ٹاؤن سے لوگوں کو لائیں گے, مگر اس کے لیے بھی آپ نے ایگریکلچر لینڈ کو برباد نہیں کرنا, اس کو تباہ نہیں کرنا ہے. تو میں چاہوں گی کہ اس میں یہ مداخلت کریں, اور یہ جو سڑکیں بن رہی ہے, چاہے راجوری سے بارہمولہ کی ہو, چاہے رنگ روڈ ہو, چاہے ریلوے ہو, اس میں دیکھیں کہ اس میں ہماری کتنی تباہی, کتنی بربادی ہو رہی ہے. تو اس کو روکے, کیونکہ جو وہ بچا سکتے ہیں اس کو تو بچائیں, جو وہ نہیں کر سکتے اس کی ہم ان سے توقع نہیں رکھ سکتے ہیں, مگر جو ان کو کرنا چاہیے ایز اے کشمیری, یہاں کا رہنے والا, کیونکہ ہمارا اثاثہ یہی ہے جموں کشمیر کا, ہماری سینک بیوٹی, ہمارا انوائرمنٹ. اگر یہ بھی تباہ ہو گیا, اس کا بھی جوشی مٹھ جیسا حال ہو گیا, تو پھر ہمارے پاس کیا بچے گا. تھینک یو سو مچ. Any question related to this, I will to answer, but anything else, that's not time. I'm going to take any other question today, because this is very important. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کے بارے میں بات کیجیے, کیونکہ ایک وقت ایسا آئے گا جو ہماری نئی جنریشن ہے, ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی زمین نہیں ہوگی, ہمیں بہار, UP, راجستھان اور پنجاب جانا پڑے گا مزدوری کرنے کے لیے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. اگر اسی طرح یہ ہماری زمین کے اوپر ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, مگر ڈیولپمنٹ شوڈ ناٹ کم ایٹ دا کاسٹ آف انوائرمنٹ, ایٹ دا کاسٹ آف سینک بیوٹی, ایٹ دا کاسٹ آف ایگریکلچر لینڈ. یہ ہماری روزی روٹی ہے, جو ہماری زندگی ہے, اس کے قیمت پہ ہمیں ڈیولپمنٹ نہیں چاہیے. تھینک یو سو مچ.